بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے جس نے اپنے سر پر 3 بار پانی بہایا۔ حدیث ہے حضرت جبیر بن مطعم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال میں اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں، اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ اگلی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر 3 بار پانی ڈالا کرتے تھے۔ حدیث کی تشریح مسلم شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کی وصف میں کلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال میں اپنے سر پر 3 بار ڈالتا ہوں۔ معلوم ہو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل فرماتے اپنے سر مبارک پر 3 بار پانی ڈالتے تھے، لہذا غسل کے وقت سر پر 3 بار پانی ڈالنا مستحب ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے اور باقی جسم کو سر پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے محمد بن جاہیہ نے کہا، مجھے ابو جعفر محمد بن علی باقر نے خبر دی کہ مجھے جابر بن عبداللہ نے کہا، میرے پاس تمہارے چچا کا بیٹا آیا جبکہ وہ حسن بن محمد بن حنفیہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا، جنابت سے غسل کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پکڑتے اور ان کو اپنے سر مبارک پر بہاتے، پھر باقی بدن پر پانی بہاتے، اور کہا، مجھے حسن نے کہا، میں بہت زیادہ بالوں والا مرد ہوں۔ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف تیرے بالوں سے زیادہ تھے۔ حدیث کی تشریح تعریض تصریح کے خلاف ہوتی ہے۔ صاحب کشاف نے کہا، تعریض یہ ہے کہ کوئی شے ذکر کی جائے جو ایسی شے پر دلالت کرے جو مذکور نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنے والا بدن پر پانی بہانے سے پہلے سر پر پانی ڈالے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء سے دینی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 چلو سر مبارک پر ڈالتے تھے، پھر باقی بدن پر پانی بہاتے۔ غسل میں سنت تو یہی ہے کہ 3 بار جسم پر پانی بہایا جائے، اس پر علماء کا اجماع ہے، اور فرض یہ ہے کہ 1 بار سارے بدن پر پانی بہائے۔ احناف کے مسلک میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ علماء شافعیہ نے کہا، سر پر 3 بار پانی بہانے کے استحباب میں اتفاق۔ علماء احناف نے سارے جسم کو سر پر قیاس کیا ہے۔ نیز وضو کے اعضاء 3 بار دھونا مستحب ہے، لہذا غسل میں بطریق اولیٰ 3 بار پانی بہانا مستحب ہے۔ اگلا باب ہے 1 بار غسل کرنا۔ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور مذاکیر یعنی عضو مخصوص کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملا، پھر کلی فرمائی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ ہاتھ دھوئے، پھر سارے بدن شریف پر پانی ڈالا، پھر اپنی جگہ سے الگ ہو کر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل میں پہلے ہاتھ دھونے مستحب ہے اور اعضاء کو 3 بار دھونا مستحب ہے، اور غسل سے پہلے بائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور ہاتھ زمین کے ساتھ صاف کرے۔ اگلا باب ہے جس نے غسل کے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کے غسل کا ارادہ فرماتے تو حلاب جیسا برتن منگواتے اور چلو بھر کر پہلے سر مبارک کے دائیں طرف پانی ڈالتے، پھر دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر سر مبارک کے وسط پر ڈالتے۔ حدیث کی تشریح قاضی عیاض نے کہا، حلاب وہ برتن ہے جو اونٹنی کے دودھ کی مقدار سے بھر جائے۔ طیب کا حلاب پر عطف کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حلاب طیب نہیں، کیونکہ معطوف علیہ کے مغیر ہوتا ہے۔ پانی کے برتن اور طیب میں مناسبت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک غسل کی ابتدا میں واقع ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ غسل کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ پہلے پانی کا برتن بھر لے اور پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پر سر کے عین وسط پر پانی بہائے۔ ابن بطال نے کہا گیا ہے کہ حلاب وہ برتن ہے جس میں اونٹنی کا دودھ آ جائے، اسے مولب کہا جاتا ہے، اور مولب بفتح المیم خوشبودار دانے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمہ میں حلاب کو خوشبو کی قسم سمجھا ہے۔ اگر بخاری کا یہی گمان ہے تو یہ محض وہم ہے، کیونکہ جس حلاب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی اسے
آپ غسل کے وقت استعمال کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے غسل کے وقت خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ اگلا باب ہے جنابت کے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں میمونہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا، آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر استنجا فرمایا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور اسے مٹی کے ساتھ ملا، پھر اسے دھویا، پھر کلی اور ناک مبارک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ انور دھویا اور سر مبارک پر پانی بہایا، پھر علیحدہ ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ کو رومال پیش کیا گیا مگر آپ نے اس سے نہ پوچھا۔ حدیث کی تشریح ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ تھا جس سے بدن خشک فرمایا کرتے تھے۔ متن کی حدیث میں اس امر کی دلیل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رومال سے اعضاء صاف فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو رومال آپ کے پاس نہ لایا جاتا۔ اور اس حدیث شریف میں اس لیے آپ نے رومال سے صاف نہ کیا کہ ہو سکتا ہے وہ رومال صاف نہ ہوگا یا توازن آپ نے استعمال نہ فرمایا ہو یا کوئی اور عذر ہو سکتا ہے۔ کرمانی نے ذکر کیا ہے کہ علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ غسل جنابت میں وجوب وضو ساقط ہے، لہذا اس کے توابع کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ساقط ہے، لہذا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل جنابت میں واجب نہیں۔ اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ سنت ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادات میں اکمل اور افضل کو اختیار کرتے تھے۔ احناف کے مذہب میں غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ کرتے تھے اور کبھی انہیں ترک نہ کیا، یہ وجوب کی دلیل ہے۔ اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مضمضہ اور استنشاق کی تصریح مذکور ہے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، لہذا کرمانی کا استدلال درست صحیح نہیں اور قصدی وضو کے سقوط کا یہ لازم نہیں کہ ضمنی وضو بھی ساقط ہو جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل میں کبھی وضو ترک نہ کیا، اور آپ کا کسی فعل کو ہمیشہ کرنا اس کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اگلا باب ہے مٹی مار کر ہاتھ صاف کرنا تاکہ صفائی زیادہ ہو۔ حدیث ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے ابن عباس نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کا غسل فرمایا، پس آپ نے استنجا فرمایا، پھر ہاتھ دیوار سے مل کر صاف کیا، پھر اسے دھویا اور نماز کے لیے وضو کیا، اور جب غسل شریف سے فارغ ہوئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ اگلا باب ہے کیا جنبی ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کر سکتا ہے جبکہ مٹی کے بغیر اس کے ہاتھ پر کوئی اور نجاست نہ ہو؟ ابن عمر اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے غسل کے وقت ہاتھ کو پانی میں ڈالا اور اسے نہ دھویا، پھر وضو کیا، اور ابن عمر اور ابن عباس نے غسل جنابت سے چھینٹے اڑنے میں کوئی حرج نہ جانا۔ حدیث ہے عبداللہ بن مسلمہ نے کہا ہم کو افلا نے قاسم سے، انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے غسل کیا کرتے تھے، برتن میں ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ ابن عمر نے کہا اگر جنبی نے پانی سے چلو بھر لیا تو باقی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ امام بخاری کے اثر کے مخالف ہے۔ ان میں اتفاق اس طرح ہوگا کہ اس کا معمل یہ ہے کہ جبکہ ہاتھ پر قذر ہو تو پانی نجس ہو جائے گا، یعنی کوئی نجاست لگی ہو تو پانی نجس ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اثر کا مطلب یہ ہے کہ جس پانی میں جنبی اپنا طاہر ہاتھ داخل کر دے پانی نجس نہ ہوگا۔ ایسا ہی جس برتن کے پانی سے جنبی یعنی ناپاک کوئی بندہ غسل کرے گا، اس سے باریک چھینٹے اگر پانی میں پڑ جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے احتیاط میں مشقت ہے۔ اگلی حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی روایت میں باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ جنبی جب پانی میں ہاتھ ڈالے اور وہ طاہر ہو تو پانی فاسد نہ ہوگا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کے ہاتھ نہانے کے پانی میں مختلف ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہاتھوں پر کوئی قذر وغیرہ نہ تھی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پانی میں ڈال دیں جبکہ ہاتھوں پر پانی کو فاسد کرنے والی کوئی قذر وغیرہ لگی ہو۔ اور حشام کی روایت اس کی تائید کرتی ہے
کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے اپنے دست اقدس کو دھو لیتے. معلوم ہوا کہ آپ اور ام المومنین ہاتھ دھو کر پانی میں ڈالتے تھے. اگلی حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی وجہ سے ایک ہی برتن میں سے غسل کر لیا کرتے تھے. عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے باپ قاسم سے انہوں نے اس جیسی روایت کی. اگلی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں سے کوئی بیوی ایک ہی برتن میں سے غسل کرتے تھے. مسلم اور آپ نے اس پر شعبہ سے زائد لفظ کی روایت دی کہ من الجنابہ یعنی جنابت کا غسل ایک ہی برتن سے کرتے تھے. ان حدیث کی تشریح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ خبر دی ہے وہ آپ کو غسل کرتے دیکھتے نہ تھے. انحاف کے مسلک میں جب جنبی یعنی ناپاک آدمی ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں داخل کر دے تو یہ مستعمل پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اس پر کبھی تر دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ اثر ہے جو ابن شیبہ نے اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنبی اگر پانی سے چلو بھر لے تو باقی پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اور شام کی ام المومنین سے روایت اس پر واضح کرینہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اسے دھوتے یا اگر برتن چھوٹا ہوتا تو دائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اسے دھوتے پھر شرمگاہ دھوتے پھر نماز جیسا وضو فرماتے پھر پانی لے کر بالوں کا خلال کرتے اور جب مشورہ تار ہو جاتا تو سر مبارک بار 3 بار پانی بہاتے. اگلا باب ہے غسل اور وضو میں تفریق. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پانی خشک ہو جانے کے بعد اپنے قدم دھوئے. حدیث ہے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا جس سے آپ غسل فرمائیں. بس آپ نے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو 2 یا 3 بار دھویا. پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ کو دھویا. پھر ہاتھ کو زمین سے ملا. پھر کلی فرمائی اور ناک میں پانی ڈالا. پھر چہرے انور اور دونوں ہاتھ دھوئے. پھر سر مبارک 3 بار دھویا. پھر سارے بدن پر پانی بہایا. پھر اس جگہ سے علیحدہ ہوئے اور پاؤں دھوئے. حدیث کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ وضو اور غسل میں تفریق جائز ہے اور ابن عمر کے قول سے اس کی تائید کی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے. امام طحاوی نے کہا وضو کا خشک ہو جانا حدث نہیں جس سے وضو جاتا رہے اور جیسے کہ تمام اعضاء کا خشک ہو جانے سے طہارت باطل نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے اور سر پر مسح کیا. پھر ان کو جنازہ کی طرف بلایا گیا اور جنازہ گاہ میں نماز جنازہ پڑھنے گئے تو موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھی. معلوم ہوا وضو میں تفریق اعزاز جائز ہے. ایسے ہی غسل میں بھی ہے کیونکہ مذکور حدیث میں سارے جسم پر پانی بہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہو گئے پھر پاؤں مبارک دھوئے. ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرات ائمہ کرام کا غسل اور وضو کی تفریق میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اسے جائز کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب اعضاء کے دھونے میں تفریق کی حتیٰ کہ عضو خشک ہونے کے بعد دوسرا عضو دھویا تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر عضو خشک ہوتے ہی دوسرا عضو دھو لیا تو جائز ہے. اور بھول کر اعضاء کے دھونے میں تاخیر ہو گئی تو یہ جائز ہے اگرچہ تاخیر زیادہ ہو جائے. ابن وہب نے امام مالک سے ذکر کیا ہے کہ اعضاء میں موالات مستحب ہے یعنی اعضاء کو پے در پہ دھونا مستحب ہے. امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غسل اعضاء کی تفریق میں حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث سے استدلال کیا. نیز اللہ تعالیٰ نے وضو میں اعضاء دھونے کا حکم فرمایا ہے اور جو کوئی اعضاء کو متفرق دھوئے علیحدہ کر کے دھوئے وہ معمول با کو بجا لاتا ہے. اور آیت کریمہ میں واو علی الفور پر دلالت نہیں کرتی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وضو کے پانی کا خشک ہونا حدث نہیں لہذا کوئی عضو خشک ہونے سے وضو منقور نہ ہوگا. وضو یعنی ٹوٹے گا نہیں جیسے سارے اعضاء خشک ہونے سے وضو منقور نہیں ہوتا. جن علماء نے تفریق کو جائز نہیں کہا ان کی دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موالات پر عمل رہا ہے اور علماء سلف نے بھی اس کی موافقت کی ہے. علامہ کرمانی نے کہا اگر تھوڑی سی تفریق جائز ہے تو زیادہ بھی جائز ہے کیونکہ موضع غسل سے علیحدہ ہونے میں تھوڑی سی تاخیر پائی جاتی ہے یعنی غسل والی جگہ سے علیحدہ ہونے میں تھوڑی سی تاخیر پائی جاتی ہے جیسے حج کے اعمال میں زیادہ تاخیر بھی جائز ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں عمل قلیل جائز ہے عمل کثیر جائز نہیں ہے. نماز کو حج پر قیاس کرنا جائز نہیں.
اگلا باب ہے جس نے غسل کے وقت دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ حدیث ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 1 یا 2 بار دھویا۔ سلیمان نے کہا نہ معلوم تیسری بار کا ذکر کیا یا نہ۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہ کو دھویا، پھر دست اقدس زمین پر یا دیوار سے ملا، پھر کلی فرمائی اور ناک میں پانی ڈال کر پھنکارا اور چہرہ انور اور ہاتھ دھوئے، سر کو دھویا، پھر سارے بدن شریف پر پانی بہایا، پھر علیحدہ ہو کر قدم شریف دھوئے۔ میں نے آپ کو رومال دیا تو آپ نے دست اقدس سے اشارہ فرمایا اور اس کا ارادہ نہ کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال سے بدن شریف خشک نہ کیا۔ اس میں صحابہ کے 3 مذہب ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وضو اور غسل میں کپڑے سے بدن خشک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں ذکر ہو چکا ہے کہ اگر رومال سے بدن خشک کرنا جائز نہ ہوتا تو میمونہ رضی اللہ عنہ آپ کو یہ پیش ہی نہ کرتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کریں، پانی ڈال کر رکھیں اور پانی میں ہاتھ داخل نہ کریں اور ان کو باہر دھوئیں۔ اگلا باب ہے جب بیوی سے جماع کیا پھر دوبارہ کیا اور جس نے ایک ہی غسل میں کئی بیویوں سے جماع کیا۔ حدیث ہے محمد بن منتشر نے کہا میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا یعنی ابن عمر کا قول ذکر کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر پر رحم کرے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی اور آپ اپنی متعدد بیویوں سے جماع فرماتے، پھر صبح کو محرم ہوتے آپ سے خوشبو ظاہر ہوتی تھی۔ حدیث کی تشریح ایک رات میں یا ایک دن میں ایک بیوی سے بار بار جماع کیا یا متعدد بیویوں سے ایک رات میں جماع کیا تو آخر میں ایک ہی غسل کر لینا کافی ہے، درمیان میں غسل کرنا واجب نہیں۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ درمیان میں غسل کرے۔ ابو داؤد اور نسائی نے ابو رافع سے روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں کئی بیویوں سے جماع فرمایا اور ہر ایک جماع کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ہی غسل آخر میں کر لیتے تو آپ نے فرمایا یہ بہت پاکیزہ اور اچھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 جماعوں کے درمیان غسل کرنا مستحب ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بیویوں سے جماع کے بعد آخر میں ایک ہی بار غسل فرماتے تھے اور 2 جماعوں کے درمیان جمہور کے نزدیک وضو واجب نہیں۔ امام طحاوی نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی سے جماع فرما دے پھر دوبارہ جماع فرما دے تو درمیان میں وضو نہ فرما دے۔ مسلم نے ابو المتوکل سے جو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے پھر دوبارہ کرنے کا ارادہ ہو تو درمیان میں وضو کرے۔ جمہور نے اس روایت میں وضو کو ندب و استحباب پر محمول کیا ہے، یعنی یہ مستحب ہے، اور امام طحاوی کی حدیث اس کی دلیل ہے۔ اگلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن کے وقت میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس تشریف لے جاتے جبکہ وہ 11 تھیں۔ قتادہ نے کہا میں نے انس سے کہا کیا آپ کو ساری بیویوں کے بعد تشریف لے جانے کی طاقت تھی؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ سعید نے قتادہ سے روایت کی کہ انس نے ان کو 9 بیویوں کی خبر دی۔ حدیث کی تشریح اس حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس جانے کے بعد ایک بار غسل فرماتے تھے اور وہ 11 تھی اور آپ کو اتنی بیویوں سے جماع کی طاقت حاصل تھی کیونکہ آپ کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ ابو نعیم نے مجاہد سے روایت کی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ امام ترمذی نے صفت جنت کے باب میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جنت میں اس قدر جمع کرنے کی قوت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا اتنی عورتوں سے جمع کی اسے طاقت ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنتی کو 100 مردوں کی قوت دی جائے گی۔ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ان روایت کے مطابق اگر حساب کیا جائے اور 40 کو 100 سے ضرب دیں تو 4000 مردوں کی طاقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بشری حالت کے اعتبار سے حاصل تھی۔ اس لیے ابن عربی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق پر اس قدر غالب قوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے میں قناعت عنایت فرمائی تاکہ آپ کے لیے امور اعتباریہ میں دونوں فضیلتیں جمع ہوں، جبکہ امور شرعیہ میں آپ کو
دونوں فضیلتوں سے مشرف فرمایا ہے، حتیٰ کہ دنیا آخرت میں آپ کا حال کامل تھا۔ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 4000 مردوں کی طاقت حاصل تھی اور آپ کی بیویاں 9 تھیں۔ اس سے ان احمقوں کا اعتراض عبث ہو کر رہ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس تعداد میں بیویاں رکھنا عیش و عشرت کی دلیل ہے، معاذ اللہ، مگر ان عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح فرمایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا تمام بیوائیں تھیں۔ یہ آپ کے کمال تقوی کی دلیل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، جیسا کہ بخاری کی دوسری حدیث میں ہے۔ ان دونوں روایات میں اتفاق کی صورت یہ ہے کہ اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، جیسا کہ سعید کی روایات میں ہے، اور 2 جاریہ تھیں۔ نکاح کے ساتھ 11 بیویاں بیک وقت آپ کے ہاں جمع نہ ہوئیں، کیونکہ آپ نے 11 بیویوں سے نکاح فرمایا۔ سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کیا، ان کی موجودگی میں کسی بیوی سے نکاح نہ فرمایا، حتیٰ کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ نے 25 برس کی عمر میں ان سے نکاح فرمایا تھا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد ان سے ہے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ ماریہ قبطیہ کے بدن سے تھے۔ وہ ہجرت سے 3 برس پہلے ابو طالب کی وفات سے 3 روز بعد فوت ہوئی۔ صحیح درجہ یہ ہے، سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئی اور تبلیغ دین میں انہوں نے آپ کی بہت مدد کی۔ 24 سال 6 ماہ آپ کے پاس رہنے کے بعد فوت ہوئی۔ پھر سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے، پھر عائشہ بنت ابی بکر سے، پھر حفصہ بنت عمر سے، پھر ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ سے، پھر جویریہ بنت حارث سے، پھر زینب بنت جیش سے، پھر زینب بنت خزیمہ سے، پھر ریحانہ بنت زید سے نکاح فرمایا۔ وہ قیدیوں میں آئیں، آپ نے انہیں آزاد کر کے 6 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا۔ پھر ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سے، پھر صفیہ بنت حی بن اخطب سے نکاح فرمایا۔ یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ خیبر کے قیدیوں میں آئیں، آپ نے ان کو منتخب فرمایا۔ پھر میمونہ بنت حارث سے، پھر فاطمہ بنت زہرا سے اور اسماء بنت نعمان سے نکاح فرمایا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ لونڈی سے جماع کرنے کے بعد حرہ سے جماع کرنا اور درمیان میں غسل نہ کرنا جائز ہے۔ امام نووی نے کہا، ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں کی باری میں مساوات واجب نہ تھی، آپ صرف تکرم اور کی بنیاد پر تقسیم فرماتے تھے۔ ایسے سفر میں جاتے وقت قرآن دازی صرف توراً فرماتے تھے، آپ پر یہ واجب نہ تھا۔ بیویوں کے اطمینان کے لیے مساوات فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔